حضرات پیر میرے علی شاہ فرماندے اس صورت نو میں جان آکھاں کے جان جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب ان تواڈے سامنے پیر طریقت رہبر شریعت آفتاب ولایت ولی کامل قبلہ ساڈے سیدھاں دے سر دے تاج روحانی شخصیت پیر قاری محمد تجمل حسین سیفی حمیدی مجددی صاحب آستانہ عالیہ سیفیہ حمیدیہ مجددیہ بابڑیاں والا آپ اتھو تشریف لے کے آئے نے انہاں دا قدم اٹھیا ساڈے لئی قیمتی ہے جدے لئی ہے او تے بولے نا سبحان اللہ ساڈے واسطے تے ہے ہی قیمتی ہے انہاں دا ایک قدم چل کے آونا ان نالے قبلہ دی زیارت فرماؤ تے نالے انہاں دے پاک اور پاکیزہ لباں دے اندروں حضور علیہ السلام دی شان سماعت فرماؤ میں قبلہ نو دعوت دین لگا تے ذرا مار نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت اور ویکھیا مریض کے لبے کالیاں دے نعرے پہ لگ دے ہیں رنگ بھی انہاں لوکاں نوں ہی لگنے نے بولو یار بزرگاں کولوں دعا لینی ہے جواناں نوں کوئی معافی نہیں بولو سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سرکار کی آمد حضور کی آمد پر نور کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد منٹھار کی آمد نعرہ حیدری پیر قاری محمد تجمل حسین سیفی صاحب الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور من نور اللہ۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ میرے واجب التعظیم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری باپردہ ماؤں اور بہنوں، بیٹیوں، یہ ماہ مقدس، ماہ مبارک ربیع النور شریف ہے کہ جس میں بالاتفاق ہر شخص جانتا ہے کہ ہم سب کے آقا و مولا سید الانبیاء حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اختصار کے ساتھ معروضات کروں گا۔ کہ ہمارے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ رب کائنات نے آیا مقدسہ میں نبی کے جو مقاصد ہیں ان میں سے 4 مقصد بیان فرمائے، اور سب سے بڑی بات کہ رب کائنات نے انسان، درند پرند چرند ہر چیز کے لیے ہمارے آقا و مولا کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اور خصوصاً رب کائنات نے مومنوں پر احسان فرمایا ہے، جو آیا مقدسہ کے اندر الفاظ تلاوت کیے گئے۔ فرمایا البتہ تحقیق، لقد، لام اور قد دونوں تاکید کے لیے، بے شک البتہ تحقیق اس بات میں کوئی شک نہیں من اللہ، اللہ نے احسان کیا، احسان فرمایا علی المؤمنین، مومنوں پر۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ علی الناس کا لفظ ہوتا، کہ انسان جو تمام مخلوقات میں سے اشرف مخلوق انسان ہے، ان سب پر رب نے احسان فرمایا۔ یہاں علی الناس ہونا چاہیے تھا، مگر علی المؤمنین رب نے کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ رب کائنات کا علم محیط ہے کہ ہر انسان میرے آقا، میرے محبوب، میرے پیارے سید الانبیاء کی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آمد کی خوشی نہیں منائے گا، وہی منائے گا جو مومن ہوگا۔ اس لیے علی المومنین فرمایا، قید لگا دی کہ مومنوں پر احسان کیا۔ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا، جب مبعوث فرمایا انہی میں رسول۔
پھر آگے فرمایا رسول من انفسہم، رسول بھی ایسا جو ان کے نفسوں میں سے، یعنی انہی میں سے۔ دوسرے الفاظ پنجابی الفاظ میں، سادہ الفاظ میں سمجھیے کہ انہی جیسا بنا کر، بظاہر۔ ید اللہ فوق ایدیہم کی تفسیر میں امام باسی فرماتے ہیں کہ نبی کی اصل تو انسان نہیں جانتا، مگر ظاہر جو ہے نا رب کائنات نے بشر اس لیے بنائی کیا کہ بشر بشر کو دیکھ کر قریب آئے، اور ان نظرہ شفاء و کلامہ دواء کا فیض حاصل کر کے اللہ کے نور اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عشق کا نور حاصل کر سکے۔ اگر لبادہ بشریت میں اللہ کے محبوب تشریف نہ لاتے تو کوئی بھی انسان آپ کے قریب نہ جاتا، کیونکہ یہ تو مشہور حدیث مبارکہ میں ہے، حدیث نور بھی اسے کہتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ حضور کے بڑے جید صحابی ہیں، حضور کی خدمت میں بیٹھے ہیں، صحابہ تشریف فرما ہیں، انسانی تجسس ہے نا، سوال کر دیا کہ اے اللہ کے محبوب قربان جائیں، کہ صحابہ کے عقیدے پر قربان جائیں کہ اللہ کا نبی ہر چیز کو جانتا ہے، ان کا یہ عقیدہ تھا۔ المفردات امام راغب اصفہانی علیہ الرحمہ کی جو لغت عربی کے مایا ناز یعنی سید الکتب ہے، تمام کتابوں کی سید و سردار ہے، اس کے اندر النبی کا لغوی معنی ہی آپ نے لکھا ہے کہ غیب جاننے والا اور غیب کی خبر دینے والا۔ النبی کا اطلاق ہی ایسی شخصیت پہ ہوتا ہے جو غیب جانے بھی اور غیب کی خبر بھی دے۔ اب انسان جو خود علم نہیں رکھتا وہ دوسرے کو کیا خبر دے گا؟ میں تو درس عبرت کے لیے عموماً اگر کوئی ٹکراؤ ہو جائے نا تو بحث مباحثہ، کیونکہ غوث پاک نے منع فرمایا ہے اس لیے بحث مباحثہ نہیں کرتے، ایک ہی بات پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ یہ بتاؤ کہ قرآن پاک کے اندر اولین و آخرین تمام علوم و معارف غیب چھپے ہوئے ہیں یا نہیں؟ جواب دیتا ہے کہ ہیں۔ میں نے کہا بے وقوف، پھر اللہ کے نبی کے غیب سے کیوں منکر ہو؟ اللہ کے نبی کے قلب اطہر پر، نازنین قلب پر وہ قرآن نازل ہوا، جس پر قرآن نازل ہوا سب سے پہلے عامل قرآن بھی وہ ہیں، قرآن کو پڑھنے والے، سمجھنے والے، اس سے نور حاصل کرنے والے، بھلا اس کے اندر چھپے جو راز ہیں ان سے کیوں بہرہ بر ہیں، یعنی بے بہرہ ہیں، وہ بہرہ بر ہیں، آشنا ہیں۔ قرآن کے اندر جو بھی رب کائنات نے مبہمات دی ہیں، متشابہات دی ہیں، سب علم کو رب کے پیارے محبوب جانتے ہیں۔ تو فرمایا علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، انہی کے نفسوں میں سے رسول بنایا۔ جس طرح ہم انسان بیٹھے ہیں نا، اسی طرح اللہ کے محبوب نے انسان بنا کر جو ہے وہ رب کائنات نے دنیا میں بھیجا، ہم لوگوں پر احسان کیا۔ اگر انسان بنا کر نہ بھیجتے تو کوئی بھی کلمہ گو آج دنیا میں نہ ہوتا۔ امام باسی رحمۃ اللہ ید اللہ فوق ایدیہم کی تفسیر میں فرماتے ہیں اخبر اللہ بہذا الآیۃ ان البشریۃ عاریۃ واضافیۃ لا حقیقہ، اس آیت سے تو رب کائنات نے ہمیں خبر دی ہے کہ حضور کی بشریت عارضی و ضافیہ کی کنی حقیقت آپ کی نور ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب نے سب سے پہلے کسے پیدا کیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ نے فرمایا جابر سن اپنے سوال کا جواب، یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، اے جابر سب سے پہلے رب کائنات نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ حدیث نور کی اگر تشریح کروں تو کم وقت بڑا درکار ہے، مواہب لدنیہ جواہر البحار کے حوالے سے بڑے بڑے جید محققین اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین،
ادھر بھی فرمایا قد جاءکم، بے شک اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آیا تمہارے پاس، من اللہ، اللہ کی طرف سے، نورم و کتاب مبین، نور اور روشن کتاب۔ نورن کی جو تنوین ہے برائے تعظیم ہے، اور بالاتفاق جمہور علماء اور مفسرین کے اقوال موجود ہیں کہ فرمایا نورم و یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس نور سے مراد مصطفیٰ کریم علیہ التحیۃ والثناء کی ذات ہے۔ رب کائنات نے خود فرمایا کہ کن تو کنزن مخفین، یہ حدیث قدسی ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، اس خزانے کو اب دیکھیں نا، زمین کے نیچے کیا چھپا ہوا ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں، جب تک ہم ریسرچ نہیں کریں گے، تحقیق نہیں کریں گے، اس کی کھدائی نہیں کریں گے، ہمیں اندر کی چیز نظر نہیں آئے گی۔ تو رب کائنات نے تو خود فرمایا میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ جب اس کے ظہور کا وقت آیا نا تو رب نے اپنے نور مبارک سے اپنے محبوب کے نور کو بنایا اور نام رکھا آخرت میں عالم عمر میں احمد، یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے۔ اسم تفضیل میں بڑائی پائی جاتی ہے، یعنی بہت زیادہ تعریف کرنے والا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ محبوب نے ایسی تعریف کی، اور نور الانوار والے لکھتے ہیں اور بڑے بڑے محققین، قصص الانبیاء کے دباچہ نور کے اندر یہ حدیث نقل ہے، یہ واقعہ نقل ہے۔ فرماتے ہیں رب کائنات کی مخلوق ہونے کی حیثیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم امر میں، رب کی ذات تھی یا رب کے پیارے محبوب کی ذات تھی، 2 نفل ادا کیے شکرانے کے طور پر، کیونکہ رب نے قرآن میں وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم اگر میرے دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو جواب شکر کیا ہوگا کہ میں آپ کی اس نعمت کو بڑھا دوں گا۔ تو عرض کرنے کا مقصد کہ آپ اس نور مبارک نے بتقاضۂ بندگی اپنے خالق و مالک کے سامنے جبین نیاز جھکانے کے لیے 2 نفل ادا کیے۔ فرماتے جب تکبیر تحریمہ کہی نا اللہ اکبر، ہاتھ باندھ کر 1000 سال تک، نوری سال کی بات کر رہا ہوں، دنیا کے سال نہیں، جو 50,000 سال کا ایک دن ہے، 1000 سال تک وہ نور قیام میں کھڑا رہا، رکوع میں چلا گیا، 1000 سال تک وہ رکوع میں رہا، رکوع سے اٹھا قومے میں چلا گیا، 1000 سال تک وہ قومے میں رہا، پھر سجدہ آیا، سجدے میں 1000 سال، سجدے کے درمیان میں جلسے میں 1000 سال، دوسرے سجدے میں 1000 سال، یہ 6000 سال بنتے ہیں، 2 نفل 12000 سال نوری ادا کیے رب کائنات کی بارگاہ میں۔ اور رب نے فرمایا لیس للانسان الا ما سعی، نہیں ہے انسان کے لیے مگر جتنی کوشش کرے۔ تو رب کے محبوب نے 12000 سال نوری اللہ کی بارگاہ میں جو 2 نفل ادا کیے نا، تو اللہ کی بارگاہ سے مستحسن آیا گیا، اے میرے پیارے محبوب یہ 2 نفل تیرے میری بارگاہ میں شرف قبولیت پا چکے ہیں، ان کے عوض میں جو کچھ مانگنا چاہتا ہے مانگ لے۔ اور رب کائنات نے اپنی ذاتی صفت سے کہ نور سے، صفاتی نور سے نوازا تھا۔ اللہ کے پیارے محبوب کی سماعت بھی تھی، بصارت بھی تھی۔ رب کائنات کے محبوب نے عرض کیا اے اللہ اگر یہ 2 نفل تیری بارگاہ میں شرف قبولیت پا چکے ہیں تو ان کے عوض میں سودا کرتا ہوں، تیری بارگاہ سے میں التجا کرتا ہوں، مانگتا ہوں سوالی بن کر، یا اللہ تو دنیا کے نظام کو چلائے گا، انبیاء کو بھیجے گا، مجھے بھی تو دنیا میں بھیجے گا، ایک امت عطا کرے گا، میری امت نحیف و کمزور ہوگی، عمریں کم ہوں گی، گناہ زیادہ ہوں گے، نیکیاں کم ہوں گی، یا اللہ میری شفاعت قبول کر لے، میری گنہگار امت کو بخش دینا۔ اندازہ لگائیں کہ ابو البشر کا تصور بھی نہیں ہے اس وقت، رب کی ذاتی علم میں ہے، کوئی دنیا کا مائی کا لال حضرت ابو البشر حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کے جو ہے وہ پیدائش کا تصور بھی نہیں کر سکتا اس وقت۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی سماعت و بصارت سے متصل تھے۔
سبحان الذی اسری بعبدہ کی آخری آیت کے الفاظ ہیں انہ هو السمیع البصیر، تحقیق وہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ اور یہ آیت کے متعلق مفسر فرماتے ہیں یہ اگر خدا کی طرف منسوب ہے تو وہ ذاتی سماعت و بصارت ہے، اگر وہ ضمیر راجع محبوب کی طرف ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، یہ ہو ضمیر راجع عبد کی طرف ہے، تو یہاں پر عطائی ہے، سماعت و بصارت رب کی عطا کردہ ہے۔ اللہ نے جب فرما دیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے میرے محبوب آپ امی ہیں، دنیا میں کوئی استاد نہیں آپ کا رکھا، کیونکہ کل کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ نبی سے زیادہ علم اس کے استاد کو ہے، اس لیے رب کے محبوب کو امی بنا کر دنیا میں بھیجا کہ کوئی دنیا کا استاد نہ ہو بلکہ رب خود استاد ہو۔ اور جو کچھ علم رب نے عطا کیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، میرے محبوب کو رب نے فرمایا میرے محبوب جس چیز کا علم نہیں رکھتے تھے میں نے عطا کر دیا، یہی فضل عظیم ہے۔ اور رب کی عطا کوئی چھوٹی عطا ہے؟ بادشاہ تو کوئی کروڑ دے گا، 10 کروڑ دے گا، 20 کروڑ دے گا، 1 ارب دے دے گا، وہ ختم ہو جائے گا، مگر رب نے جو خزانے دیے ہیں وہ کبھی قیامت تک ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ والی کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دونوں جہاں کے کنجیاں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، بظاہر خالی ہاتھ ہے، 8 دن چولہے نہیں جلتے، مگر رب کائنات نے اللہ یعطی انا قاسم، اللہ نے فرمایا میں نے، اللہ یعطی مضارع کا صیغہ ہے، مجہول کا صیغہ ہے، جو کچھ تھا میں نے اپنے محبوب کو عطا کر دیا ہے، آگے ان کی سخا ہے، جتنا کسی کا ظرف ہوگا میرا محبوب اتنا ہی عطا کرے گا، قیامت تک بانٹنے والے ہیں، قاسم ہیں، قاسم کہتے ہیں بانٹنے والے کو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نور جو ہے وہ بانٹ رہے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد آخری بات میں عرض کروں کہ رب کائنات نے اللہ اپنے محبوب کو 4 چیزیں عطا کر کے بھیجی، 4 منصب عطا کر کے اس دنیا میں بھیجا۔ کیا بھیجا؟ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی، سب سے پہلے قرآن قلب اطہر مصطفیٰ پہ نازل ہوا اور آپ نے اس قرآن کی ریسرچ کی، پڑھا، جبریل علیہ السلام سے ہر رمضان میں دور کیا، پہلے قرآن کو پڑھا، اس سے اشارہ ملتا ہے کہ ولایت اس کے پاس ہوتی ہے جو عالم ہوتا ہے، جو قرآن و سنت کا علم۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بعض علم جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو، علم شرط ہے، نبی کا ورثہ ہے نا، العلماء ورثۃ الانبیاء، نبی کی وراثت حضور غوث اعظم، لا درہم ولا دینارن، درہم و دینار کی صورت میں جو ہے وہ نبیوں کی وراثت نہیں ہوتی، وہ یا تو اللہ کا فرمان ہوتا ہے یا مصطفیٰ کا فرمان ہوتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رب کے پیارے محبوب پہلے قرآن کو پڑھا، قرآن سے اس نور کو حاصل کیا ہے، تو نور علی نور، ظاہر نور کو حاصل کیا، احکامات کو اپنے جسم پر جاری و ساری فرمایا۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو نہ فرماتے تو ہمیں وضو کا کیسے پتہ چلتا؟ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شادی نہ کرتے تو ہمیں شادی کے احکامات کا کیسے پتہ چلتا؟ اگر اولاد پیدا نہ کرتے تو اولاد کے حقوق کا دین کا حصہ کیسے بنتا؟ تو فرمایا امام واسطی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ نبی کا ہر قول اور ہر فعل امت کی راہبری اور رہنمائی کے لیے ہوتا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ یَتْلُو عَلَیہِمْ آیَاتِهِ وَیُزَکِّیہِمْ، جب وہ نور حاصل کرتا ہے، عمل کا نور حاصل کرتا ہے تو باطنی نگاہ پیدا ہوتی ہے جس سے آنے والے کو پاکیزہ بنایا جاتا ہے۔ حضور غوث النظرہ شفاء و کلامہ دواء، اللہ کے ولیوں کی نظر جو ہوتی ہے وہ دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا بن جاتی ہے، اور ان کی کلام جو ہے وہ دلوں کی بیماریوں کے لیے دعا بن جاتی ہے۔ فرمایا یزکیہم ویعلمہم الکتاب، پھر معلم کائنات بن کر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو قرآن سکھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب انہوں نے قرآن سیکھا،
قرآن سے اور سیرت مصطفیٰ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے صحابہ نے پھر حکمت و دانائی حاصل کی۔ یہ چار چیزیں جو ہے نبی کی ہیں، جو اللہ بعثت کا مقصد ہے، وہ چار چیزیں ہیں: قرآن کا علم پڑھنا، اس پر عمل کرنا، اس سے نور حاصل کرنا، اور دوسرے کو قرآن و سنت کا تعلیم دینا، اور پھر حکمت و دانائی سکھانا۔ یہ چار چیزیں نبی کے، اور یہی چار چیزیں ورثہ میں اللہ کے ولیوں کے پاس ہوتی ہیں۔ جو مجلس میں بیٹھتا ہے، نگاہ سے آہستہ آہستہ ان کے دل دھل جاتے ہیں، وہ جو بے راہ روی کا شکار تھے وہ قرآن و سنت کے عامل بن جاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق بن جاتے ہیں۔ آج داڑھی رکھنا مشکل ہو گئی، آج امامہ جو کل نسوتن، میرے آقا نے فرمایا ٹوپی کے اوپر امامہ شریف باندھو، جی عرب کا تاج ہے، آج یہ تاج اتر گیا، عزت خاک میں مل گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے ولیوں کی نگاہ سے آہستہ آہستہ دل کی اصلاح ہوتی ہے۔ کہتے ہیں نا، دل کے بگاڑ سے ہی بگڑتا ہے آدمی، جس نے اسے سنبھالا وہی سنبھل گیا۔ اب آخری ایک طریقہ میں عرض کروں، کیونکہ ابھی ایک نعت ہوگی، ذکر کی تھوڑی سی محفل ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ دعائے خیر ہوگی۔ دیکھیں، جدید سائنٹیفک طریقے سے اگر دیکھا جائے نا، تو یہ دل جو ہے نا، دل انسان کے جسم کا کنٹرولر ہے۔ جب یہ پمپنگ کرتا ہے نا، خون کی سرکولیشن ہوتی ہے پورے جسم میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنوبری، یہ حدیث پکڑ، سنوبری قلب جو ہے نا اس طرح کا، اس شکل کا ہوتا ہے، اس طرح چیرو نا، تھیوری میں پیش کر رہا ہوں، پریکٹیکل آپ کر لیجئے۔ مرغی کا دل لیجئے، بکرے کا لے لیجئے، گائے کا لے لیجئے، لمبے رخ اس طرح جو ہے نا دل، اس طرح چیرو گے نا، ایک ایسے اس طرح کی تھیلی ادھر خانہ بنا ہوگا، ایک ادھر کی تھیلی خانہ ادھر بنا ہوگا۔ یہ دو حصے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، ایک میں رحمان کا فرشتہ ہوتا ہے، ایک میں شیطان ہوتا ہے۔ اگر وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے تو وہ خون جو سرکولیشن کرتا ہے، اس خون کے ساتھ رگ و ریشے میں شیطان دوڑتا ہے، پھر آنکھ بد نظری کرنے لگ جاتی ہے، ہاتھ ظلم کے لیے اٹھتا ہے، غیر شرعی امور کی طرف انسان جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، حرام کھانے کی طرف رغبت ہو جاتی ہے، شہوت بڑھتی ہے، گناہ کی طرف انسان کو جو ہے وہ لگا دیتی ہے۔ مگر وہ اللہ کا ذکر کرے گا تو اللہ کے ذکر کی برکت سے شیطان دور ہٹ جائے گا، وہ نوری خون جو ہے وہ رگ و ریشے میں جب پھیلے گا، تیری آنکھ پاکیزہ ہو جائے گی، تیرا ہاتھ نیکی کی طرف بڑھے گا، سخاوت کی طرف بڑھے گا، تیرے پاؤں جو ہے وہ مسجد کی طرف اخرامہ اخرامہ جائیں گے۔ آج نماز پڑھنا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز گونجتی ہے، مگر وہ شیطانی اثرات کی وجہ سے ہم اس آواز پر لبیک نہیں کہتے۔ یہی مریض قلب ہے۔ حضور غوث اعظم فرمایا، یا مریض الباطن علیک بالدواء لا یکون ھذا الدواء عند الصالحین۔ ہاں اے باطن کے مریض، آج ظاہری مرض کے لیے تو بھاگتا پھرتا ہے کہ جو اچھا ڈاکٹر، کوئی نیرو سرجن ہمیں بتاؤ۔ کیوں؟ فرمایا یہ تو ایک دن فنا ہونا ہی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، یہ تو موت کا مزہ چکھنا ہی چکھنا ہے، یہ بڑا نقصان نہیں ہے، تیری ڈیتھ پا کے ہو جائے بڑا نقصان نہیں ہے۔ فرمایا اگر تیرا مریض قلب مریض ہے، مریض قلب ہے، تو یاد رکھ مرتے وقت تیرا ایمان ضائع ہو سکتا ہے، شیطان غالب آ سکتا ہے۔ اگر تو مردود ہو کر مر گیا، بے ایمان ہو کر مر گیا، تو پھر آخرت کے اندر پھر دوبارہ ایمان نہیں لوٹے گا۔ اس کی فکر کر، اس کی دوائی کہاں سے ملے گی، اس کی جو ہے وہ ڈوز کہاں سے ملے گی، کیپسول ٹیبلٹ کہاں سے ملیں گے، انجیکشن کہاں سے ملیں گے؟ وہ اللہ کے ولیوں کی نگاہ سے ملے گی۔ سقالتم و سقالت القلب ذکر اللہ، میرے آقا نے فرمایا دل جب زنگ آلودہ ہو جاتا ہے، گناہوں سے سیاہی چڑھ جاتی ہے، تو اس کی صفائی کا ثقل ریتی کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ جب تو دل میں اللہ کا ذکر بٹھا لے گا نا، اللہ اللہ کرنا شروع کرے گا۔ میرے آقا کی زندگی اولین اعلیٰ ترین سنت کیا ہے؟ بخاری شریف نمبر 2 میں حضرت عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ فرماتی ہیں کہ حضور 24 گھنٹے اپنے رب کا ذکر کرتے تھے۔ رب نے سورہ مزمل سے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اے میرے محبوب اپنے رب کے اسم کا ذکر کر۔ تو رب کا اسم کیا ہے؟ اللہ 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 اللہ۔ اور حضور خود فرماتے ہیں
اللہ اللہ کرنے سے دل اتنا باخدا، اتنا جاری و ساری، وہ تو ہیں ہی نور اللہ نور، مگر وہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ تو جب یہ پریکٹیکل کرے گا، دل سے اللہ اللہ کرنا شروع کرے گا، دل تیرا اتنا باخدا ہو جائے گا۔ میرے آقا فرمایا تنام عینی ولا ینام قلبی، رواہ البخاری جلد نمبر 2۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت ہے، فرماتے ہیں عائشہ دنیا والے تو اللہ کے نبی کو سویا ہوا دیکھ رہے ہیں، تنام عینی ولا ینام قلبی، فرمایا میری آنکھیں نیند کر رہی ہوتی ہیں مگر نیند کی حالت بھی میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ وہ سودا ہے جو میرے آقا نے فرمایا صدر ابی بکر، جو کچھ میرے سینے میں تھا ابو بکر صدیق کے سینے میں ڈال دیا۔ تو الحمدللہ وہی ہمارے سلسلے میں صدیقی سلسلہ ہے، سینہ بسینہ وہ قلب کی نعمت آ رہی ہے۔ اب چند منٹ کے لیے ذکر ہوگا۔ ذکر کیا ہے کہ زبانی ذکر تے ہر کوئی کردہ، پر دل دا کردہ کوئی ہو، جتھے دل دا ذکر چاہوے زبان نہ لیندی ڈوئی۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، دل کا ذکر کیا ہے؟ ہمارے سلسلہ عالیہ، نقشبندیہ، مجددیہ، حمیدیہ، سیفیہ کا جو سلسلہ ہے وہ اپنے قلب پر اس طرح جیسے کوئی ضرب لگاتا ہے، کوئی تھوڑی لگاتا ہے کسی چیز پہ، اور وہ جو ہے وہ پگھلتی جاتی ہے، اس طرح اپنے زبان سے اللہ اللہ نہیں کرنا، دل کی دھڑکن کو محسوس کرنا ہے کہ دل اللہ 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 اللہ۔ قرآن فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو ذرہ ذرہ ہے وہ رب کی تسبیح کرتا ہے۔ دل تو بدرجہ اتم رب کا گھر ہے، رب کا عرش ہے، رب کا جو ہے وہ گھر ہے، اس لیے دل کے اندر خیال کریں۔ اب یہ توجہ ہوگی، توجہ جو ہے وہ ہمارے مشائخ اعظام کی جو ہے وہ ہوگی، ہمارے مشائخ اعظام کی اجازت سے ہم توجہ کریں گے۔ آپ نے صرف چہرے کی طرف دیکھنا ہے، اقتصاب فیض کرنا ہے، جس طرح نور ہمارے دلوں میں داخل ہو رہا ہے اور ہمارا دل اللہ ٹک ٹک نہیں کر رہا، یہ ٹک 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 نہیں کر رہا، یہ اللہ 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 کر رہا ہے۔ ابھی ذکر کی نعت لگائی جائے گی اور تھوڑی دیر کے لیے جو ہے نا وہ ذکر ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ سلام ہوگا، پھر دعائے خیر ہوگا۔